बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान की अगर IMF के हवाले से हिस्ट्री हम आपको बताएं तो ये 1958 से शुरू किया गया और पहला जो प्रोग्राम था वो 2.5 करोड़ का एक एग्रीमेंट था जो पाकिस्तान के साथ किया गया था IMF के। उसके बाद PTI की जब हुकूमत आई तो 2019 में IMF से सब जानते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उस वक्त की हुकूमत ने जो कंडीशंस थी IMF की उसकी मुआहदा शिकनी की और वो जो प्रोग्राम था उसमें $6 अरब मिलने थे, जिसमें $3 अरब मिल चुके थे। लेकिन यकीनन जो हमने देखा कि PTI हुकूमत जा रही थी तब उसने पेट्रोल की जो कीमतें थी वो कम कर दी थी और ये एक बहुत बड़ा एक ट्रस्ट डेफिसिट जो IMF के साथ हमारी हुकूमत का हुआ। उसके बाद हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की जब मखलूत हुकूमत आई तो उस वक्त बहुत सारे चैलेंज साथ, जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो मईशत के हवाले से था, अनस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और उनकी मुआशी टीम ने इस पर फोकस भी किया और IMF के साथ जो डील जो एक ट्रस्ट डेफिसिट था और 12 कोशिशों के नतीजे में एक एग्रीमेंट तय पाया है जिसे स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसमें $3 अरब जो है वो मिलने थे। बहरहाल नाज़रीन, आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान को जो IMF के साथ मुआहदा हो चुका है, यकीनन इसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हम कहेंगे कि एक सेंटर कैरेक्टर नजर आया। उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी चैनल को भी बहुत अच्छे तरीके से मूव ऑन किया। उन्होंने 12 मुलाकातें की IMF के डायरेक्टर के साथ, 3 बार उनकी फोन पर बातचीत हुई, मुलाकातें हुई और बिल आखिर वो जो एक ब्रिज था उस ब्रिज का बैरियर तोड़ा गया और हम इस डील पर पहुंच गए। आज हम बात करेंगे कि अब जो मौशी नुकसान पहुंचा है उस मौशी नुकसान में यकीनन जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एफर्ट थी उसमें मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया गया, लेकिन इस वक्त IMF की जो कंडीशंस हैं वो बड़ी सख्त कंडीशंस हैं। क्या उनके बगैर पाकिस्तान आगे मूव ऑन कर सकता है? IMF का पाकिस्तानी मईशत में क्या किरदार रहा है और क्या मौशी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए कोई मुआविन साबित होगा? इसी पर बात करेंगे। पैनल का तारुफ करा दूं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़फ़र दुरानी साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर महमूद खालिद साहब हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर डॉक्टर खाकान नजीब साहब, फॉर्मर एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। सर आमिर साहब, अगर आपसे मैं ये सवाल करूं कि इस वक्त हम जिस इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं और सबसे मेन हमारा जो प्रॉब्लम है वो यही है, यकीनन एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही जिसकी वजह से मईशत जो है पिछली हुकूमत के 4.5 साल में बहुत बुरे एक स्टेज पर पहुंच गई थी। आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत में? मैंने 1958 का हवाला भी दिया, IMF का किरदार क्या है, IMF का काम क्या है? जी शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, पहली बात ये कि IMF को मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूँ कि IMF एक आला कार है बाकी तमाम इंटरनेशनल जो हमें बैनुल अक़वामी इमदाद मिलती है उसको बरूए कार लाने के लिए। उसकी बेसिक वजह यह है कि IMF जो है उसका कोई एग्रीमेंट होना, हम उसको जो है बेसिकली अगर आप कहें कि पाकिस्तान ने उसमें से 22 प्रोग्राम इनकम्प्लीट छोड़े हैं। नवंबर से लेके जून तक पाकिस्तान अपना 22वां प्रोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करता रहा, वो इनकम्प्लीट हुआ। तो 22 वहां प्रोग्राम इनकम्प्लीट हुआ। एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने कंप्लीट किया जो 13-16 का था। तो थोड़ी देर के लिए अगर ये भी मान लें कि IMF का जो प्रिस्क्रिप्शन था वो कुड हैव बीन हेल्पफुल, तो आपने वो प्रिस्क्रिप्शन भी 3-4 रिव्यूज, डिमांड कंप्रेशन, पाकिस्तान के एनर्जी की प्राइसेस का पास थ्रू, जिस तरह FPR की प्राइसेस की टैक्सेशन की तब्दीली, और उसके बाद आपने कुछ पैसे लिए और आप IMF के प्रोग्राम से बाहर आ गए। ये पाकिस्तान का एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। इसलिए मुझे एक तो मैं ये तशवीश किए जा रहा हूँ कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट जिसमें आप जा रहे हैं, जो 23वां प्रोग्राम है, इसको कंप्लीट कीजिए। और अगर इसको समझना है कि कैसे कंप्लीट करना है तो 13-16 का प्रोग्राम रिव्यू कीजिए, सबको मालूम हो जाएगा। क्योंकि मैं उस कोर टीम का पार्ट था जब हमने एंकर किया ये प्रोग्राम, तो हमने वो प्रोग्राम कैसे रन किया। दूसरी बात आमिर की ठीक है कि ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो ICU से आपको निकालता है। अब भी आपके $4 अरब के रिजर्व थे जिस दिन आपने IMF का प्रोग्राम साइन किया, ऑलमोस्ट लिटरली विद मनीज फ्रॉम द UAE एंड मिडल ईस्ट, आपके ये जो रिजर्व थे ये $8 अरब पे चले गए। अब आप जहां पे खड़े हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपने पिछले 5 साल में पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है फंड के साथ उससे इनहराफ किया है। आपकी इकोनॉमी को ये फिगर नोट कर लीजिए, $28.4 अरब अगले 12 माह में जमा करने हैं। आप IMF की अम्ब्रेला के बगैर ये जो बाकी सिस्टर कंसर्न्स हैं इनसे, कमर्शियल फंडिंग से,
یہ پیسے نہیں جمع کر سکتے. تو پلیز اسٹے دا کورس آن دی IMF پروگرام, میک اے کمپیٹنٹ ٹیم ہو کین ہینڈل دس. ادروائز وہی 21 پروگرام جس طرح آپ باہر آ گئے تھے. اس کے علاوہ آپ کلیدی کام ہیں, یہ آپ انویسٹمنٹ لانا چاہ رہے ہیں, یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. SIFC کے انڈر میں نے بارہا کہا ہے کہ پاکستان کی کلاگڈ آرٹریز ہیں, بورڈ آف انویسٹمنٹ پرائیویٹائزیشن, دونوں کو ہم اس طرح نہیں تشکیل دے سکے کہ ہم ان کو کارپوریٹ باڈیز بناتے. آئی تھنک دیٹ از ویئر لارجلی دی اکانومی اسٹینڈ. ٹھیک ہے محمود صاحب, اگر آپ کی اجازت ہو, کیونکہ خاقان صاحب کو جانا ہے تو میں ان سے سوال لے لیتی ہوں. خاقان صاحب, یقیناً پرائم منسٹر کی جو ہم نے ایک ایفرٹ دیکھی, وہ کہتے ہیں کہ نا دن رات انہوں نے محنت کی اور بڑا ہی انہوں نے تگ و دو کرنے کے بعد جو ہے یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہمیں ملا ہے. اب سوال یہاں یہ ہے کہ بہت ساری جو اس کی کنڈیشنز ہیں, اس میں کنڈیشنز اسٹرکچرل ریفارمز کی بھی ہے, جو کہ پاکستان کی اپنی اکانومی کے لیے ویسے ہی اگر IMF نہ بھی کہتا تو بہت بہتر ہے, مطلب اس سے ہماری اکانومی بہت اچھی ہو سکتی ہے. اس کو کس طرح ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آبزرویشن بہت سخت ہے, ہمیں $3 ارب قسطوں میں ملنا ہے. ابھی تو انٹرم گورنمنٹ آئے گی, ایک قسط ادھر ملے گی, پھر منتخب حکومت آئے گی, پھر وہ قسط ملے گی. اس میں اس پلان کو کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جائے؟ تو شاہ سنڈے کو میں نے ایک ریویو کیا ہے جو IMF کا ایگریمنٹ پاکستان نے کیا ہے. اس کا آرٹیکل کا نام ہے بیک فرام دا برنک. میں سب پالیسی میکر سے یہ گزارش کہ وہ پڑھیں, اور اس میں نے بڑی کلیئرلی لکھا ہے کہ آپ کو یہ پروگرام کی کمپلیشن میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں کوانٹیٹیو پرفارمنس کرائٹیریا, ایک ہمارے انڈیکیٹو ٹارگیٹس ہوتے ہیں, اور پھر یہ جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں جن کا آپ ذکر کر رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ان کے ساتھ ایک ریفارم کے اہداف ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, وہ ٹیکنیکل ہے بٹ میں نان ٹیکنیکل ٹرمز میں رکھتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بجٹ کو امپروو کرنے کے لیے آپ ایک ٹریجری اکاؤنٹ جو ہے, ٹریجری سنگل اکاؤنٹ کہتے ہیں, اس کو جو ہے آپریشنلائز کیجیے. بڑی اچھی بات ہے, ہمیں بھی کرنا چاہیے, کر لیجیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت کا پاس تھرو کرتے رہیے جب تک کہ آپ کلیدی کام نہیں کرتے. کوئی نہیں روک رہا کلیدی کاموں سے, کوئی نہیں روک رہا آپ کو کہ آپ یہ جو فنڈامنٹل چینجز ہیں انرجی سیکٹر میں وہ نہ کریں. جب تک آپ کو نہیں کرتے آپ کاسٹ آف ریکوری کرتے رہیے. پھر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ SOEs پہ کوئی کتاب کو لکھ دیں. آپ نے SOEs پہ 2019 کے بعد کوئی کتاب نہیں لکھی ہے, کوئی کتاب لکھ دیں کہ آپ کھڑے ہوئے کہاں پہ ہیں. میں نے 3 کتابیں بلکہ 4 کتابیں لکھی ہیں SOEs پہ, منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہیں. اس کے بعد ایک کتاب آدھی لکھی ہے ہم نے کہ فائنینشیلز کھڑے کہاں ہیں کے. انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کتاب لکھ دیں. ہم کتاب لکھ دیں گے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم SOEs میں کھڑے ہوئے کہاں ہیں. اسی طرح کچھ اسٹرکچرل بینچ مارکس آپ کے ہیں کلائمیٹ پہ, کچھ ہم نے اڈاپٹ کرنی ہے چیزیں جس کی کیبنٹ نے اپروول دینی ہے. یہ اتنے مشکل اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں نہیں ہیں, کیونکہ پروگرام 9 مہینے کا. اصل بینچ مارکس آنے ہیں جب پاکستان نے اگلے پروگرام میں جانا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان فرنٹ آف اس ایک بات کر دوں, جو مشکل بینچ مارکس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے بجٹ کے خسارے کو ایک اسپیسیفک طرح سنبھالنا ہے, جس میں پرائمری ڈیفیسٹ جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے پرائمری سرپلس میں. اچھا 0.4% آف پرائمری سرپلس دینا ہے. پاکستان میں پچھلے 2 دہائیوں میں یہ کام نہیں کیا. تو یہ میری بات چاہیے نوٹ کر لیجیے گا اور ریپیٹ کروا دیجیے گا. یہ اگر کرنا ہے تو آپ کو بہت بڑے اقدام اٹھانے پڑیں گے. ٹھیک ہے سر, ایک جنرل کوسچن لینا چاہ رہی تھی میں. یہ تو خیر وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لینے کی ضرورت ہے اقدامات. اب اگر IMF کی بات کریں تو عالمی معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی, اکانومی کو وہ نگرانی بھی کرتا ہے, اس کی حمایت کے لیے IMF 3 کام کرتا ہے. اس میں تیسرا میں پوائنٹ, کیونکہ 2 ڈیٹیل میں چلا جائے گا, کہ کسی بھی ملک کی جو کارکردگی ہے اس کو کن خطرات کا سامنا ہوتا ہے. جیسے کہ برطانیہ میں ہم نے بریگزٹ دیکھا تھا, پاکستان میں بہت عرصے تک ایک ٹیررزم رہا ہے, دہشت گردی رہی ہے. اس وقت پاکستان بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا ہے, جس میں کلائمیٹ چینج, سیلاب کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ مختلف فورم پر یہ بات کر بھی چکے ہیں. لیکن جتنی سخت کنڈیشنز ہمیں نظر آ رہی ہیں IMF کی, وہ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ 80s سے پہلے ہم نے IMF کی اتنی سخت کنڈیشنز نہیں دیکھی, 80s کے بعد یہ سب دیکھ رہے ہیں ہم. شاہجی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اکانومی بہت کامپلیکس ہو گئی ہے, آپ کے مسائل جو ہیں وہ بہت ہائٹنڈ ہو گئے ہیں. سر یوکرین بھی تو ہے, یوکرین کو بھی تو اتنا انہوں نے ریلیف دیا. یہ آپ کی بات صحیح ہے. اس وقت یوکرین کا جو کانٹیکسٹ ہے, جو پاکستان کا کانٹیکسٹ ہے, وہ بہت فرق ہے. اور کیونکہ آپ 21 بار IMF کے پروگرام میں جا کر ان سے انحراف کرتے رہے ہیں, اور یہ جو ابھی پروگرام آپ نے کمپلیٹ کیا ہے, آپ نے بارہا ان سے, چاہے وہ پیٹرول کی سبسڈی ہو, چاہے وہ فارن ایکسچینج مارکیٹ کی مینجمنٹ ہو, چاہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہو, آپ نے بارہا انحراف کیا ہے ان کے ساتھ.
اور پاکستان کی اکانومی کو اگر آپ نے اس وقت سنبھالنا ہے تو آپ کو ان دا شارٹ رن بھی جو فیصلے ہیں وہ کلیدی لینے پڑیں گے. IMF has to be careful on its end also. میں آپ کو یہ مطلب I shouldn't be saying this, تو یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ we can't put our jobs on the line. Of course اگر پاکستان ان کے ساتھ رہتے ہوئے بڑی مشکل میں چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. تو they have to make sure کہ فائنینسنگ نیڈس پوری ہوں. they have to make sure کہ 3 خسارے آپ کر رہے ہیں, فسکل کا خسارہ, ایکسٹرنل کا خسارہ, انرجی کا خسارہ. آپ ان 3 خساروں کو کچھ تو سنبھالیں گے نا. ابھی بھی آپ نے 50% گیس کی قیمت بڑھانے کے لیے نوٹیفیکیشن اوگرا نے کیا ہوا ہے. آپ اس نوٹیفیکیشن کو آگے کیجئے. ہم کر نہیں پا رہے اس نوٹیفیکیشن کو آگے. اب یہ IMF نے تو نہیں ہمیں کہا کہ آپ 50% قیمت تبدیل کیجیے. نیپرا نے آپ کو کہا بجلی کی قیمت تبدیل کیجیے. اوبرا نے آپ کو کہا کہ گیس کی قیمت تبدیل کیجیے. IMF تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خسارے آپ نے سنبھالنے ہیں ان دا شارٹ رن یہ کام کیجیے. اب آپ کا ٹیکس کا ہدف جو ہے وہ اس وقت بھی 8.5 سے 9% آف GDP ہے FPR کا. آپ نے NSC میں اگر آپ جا کے پڑھیں تو یہ لکھا ہے کہ ہم اس کو 12 سے 15% کر دیں گے. اس کا IMF سے کیا تعلق ہے؟ میں بارہا گزارش کرتا ہوں آپ اپنا گھر اپنے نمبر ٹھیک کیجئے. IMF will come on board. This is exactly what I used to do in 13-16. ہم اپنی نمبر ٹھیک کرتے تھے, ہم اپنا گھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے جتنا کر سکتے تھے, and IMF would come on board. ابھی بھی آپ کو یہی کرنے کی ضرورت ہے. اب فیصلے بڑے ہیں, مشکل ہیں, ایڈجسٹمنٹ بڑی ہیں, پر یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر نہیں کریں گے تو اس سے بڑی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑیں گی. آئی تھنک دیٹ از لارجلی ویری. ٹھیک, بہت شکریہ خاقان صاحب, آپ نے وقت دیا. محمود صاحب, اب جو خاقان صاحب نے کی کہ پاکستان کو IMF کے پاس بار بار جانے کی ضرورت, وہی بات آ جاتی بیلنس آف پیمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو سر اس چیز کو جب ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مرض ہمیں تو اس کی تشخیص ہو گئی ہے, اس پہ اب تک پچھلی حکومتوں نے کیوں نہیں کام کیا؟ دیکھیں, بات آپ کی بالکل بجا ہے. IMF کی جو پرسکرپشن ہے وہ ایک قسم کی ایمرجنسی وارڈ کی پرسکرپشن ہے, اور ان کے جو بینچ مارکس ہیں یا سلوشنز ہیں وہ بھی صرف اس حد تک ہی ہیں. ہمیں ان پرابلمز کے روٹ کاز میں جانا پڑے گا جہاں سے ہم ان ایشوز کے اوپر گئے ہیں. اور نارملی جو IMF کی پرسکرپشن ہوتی ہے وہ سب سے جو ایزیسٹ ہے یا لو ہینگنگ فروٹ ہے, جس میں بجٹ ڈیفیسٹ کو مینیج کرنا وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے. لیکن آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ ہمیں اس پرابلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جیسے ہمارا جو ایکسٹرنل کرائسس ہے جس میں ہم پیمنٹس اپنی باہر کے ملکوں کو پوری نہیں کر پاتے, اس میں بہت سارا جو کمپوننٹ ہے وہ ہماری پالیسیز کے حوالے سے بھی ہے. جیسے اگر آپ ٹیرف کی پالیسی دیکھیں یا اگر آپ ٹیکسیشن کے حوالے سے دیکھیں, پلس جو ہماری سیکٹورل امپورٹنس ہے جس میں ہم بہت سارے پروگرامز یا انسینٹیوز دیتے ہیں, ان کی ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ اس طریقے سے پرفارمنس آج تک نہیں آئی. مثال کے طور پر ہم نے بہت سارے سیکٹرز کو سبسیڈائز کریڈٹ دیا. ابھی بھی ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ 0 ریٹڈ ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھنے کی کوشش کی کہ اتنے انسینٹیوز کے باوجود وہ ہمیں وہ پرفارمنس نہیں دے رہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے گیپس کم ہو جائیں. تو ہمیں IMF سے شارٹ ٹرم سلوشن تو مل جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی جب اپنی پروڈکٹیو کیپیسٹی یا ہم ہماری جو ایکسپورٹس ہیں ان کو نہیں انکریز کریں گے تو یہ ہر دوسرے تیسرے سال کے بعد آپ کو دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے گا, جو حل نہیں ہے. مطلب ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ IMF کے پاس بار بار جانے کی جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ اس کے فائدے میں نہیں رہی بلکہ اس سے ہمیں نقصان ہی ہوا ہے. جی, ایک طرح سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. IMF جو ہے ہم لوگ ہمیشہ ایز اے لاسٹ ریکورس جاتے ہیں, یعنی ہمارے جس کو ہمارے پاس کچھ کرنے کو نہیں رہ جاتا تو ہماری آخری امید ہوتی ہے. ویسے ایک طرح سے غلط بھی نہیں ہے طریقہ, کیونکہ اگر آپ کوئی بھی دنیا کا بیل آؤٹ دیکھیں, 2008 کا یا آپ 1998 کا 2000 کا دیکھیں, تو جو ایسٹ ایشیا کرائسس, تو اس میں آپ دیکھیے کہ انڈونیشیا جیسے ملک کو IMF نے ایک وقت میں خیال میں if I'm not wrong $28 بلین کا بیل آؤٹ دیا تھا. ارجنٹینا بھی میرے خیال ہے 2018 میں جب ڈیفالٹ ہو رہا تھا تو $57 ارب کا قرض لیا تھا, لیکن 2 سال میں انہوں نے اپنی اکانومی بہتر کر کے اس کو واپس کر دیا. لیکن اس میں یہ جو بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے ممالک سے کمپیئر کیوں کرتے ہیں. بھئی ہمارا دوسرے ممالک سے تناسب بہت کم رہ گیا ہے. تقریباً ارجنٹینا کی اکانومی, برازیل کی اکانومی ہمارے سے بہت زیادہ ڈائیورسفائڈ ہے, میننگ کہ ان کی جو اکانومی ہے اس کی جو چلانے کے پرزے ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جو معاشی حالات اور جس طرح کے ان کے پاس ہیں معیشت کے پہیے, ہمارے پاس نہیں ہیں.
ہمارا تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیے تو ڈالر کمانے کے لیے ہم ٹیکسٹائل بھاگے جاتے ہیں. اب ہمیں ایک نیا شوق چڑھ گیا آئی ٹی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. مطلب جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کیسے کیوں کریں, کیونکہ ہم نے اپنے لیے اتنا گہرا کھڈا جو یہ بات کر رہے تھے سبسڈیز کا کھود دیا ہے. ان سارے مالکان پہلے سیٹ ہوتے تھے ٹیکسٹائل کے تولیے بنانے والے, اب سیٹ بن گئے جو سو کالڈ سافٹ ویئر بیچتے ہیں یا بیک آفس سروسز بیچتے ہیں پاکستان کی. تو یہ دونوں طریقے ہمارے لیے غلط ہیں. ہمیں جو بیسیکلی جس طرح نجیب نے بھی بات کی تھی حقان نے کہ ہمیں اس وقت ایک انٹروسپیکشن, مثال طور پہ یہ آپ انرجی کا ایگزامپل لے لیجیے, یہ بہترین ایگزامپل ہے کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے جتنے کی آپ کو جنریشن پڑی ہے وہ دے دیں. اچھا کیا ہمیں انہوں نے منع کیا ہے کہ ہم اپنے تمام جو ہمارے کانٹریکٹس ہیں جو ہمیں فلیس کر رہے ہیں, یعنی ہمارے ساتھ جسے کہتے ہیں نا کہ زیادتی ہو رہی ہے کانٹریکچولی, کیا ہم ان کو ریوائز نہیں کر سکتے؟ یہ تو IMF نے کہیں نہیں کہا کہ نہیں کریں. ہمارا مقصد جو مسئلہ ہے نا انرجی سیکٹر کا, وہ IMF نے کہا ہے کہ اس کا تناسب رکھیے. اس کا مطلب جو آپ کاسٹ کم کریں گے تو وہ تناسب سے آپ اپنا ریٹ بھی کم کر دیں. IMF نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ بڑھائیں, انہوں نے کہا تناسب رکھیں, ایگزیکٹ جو ابھی خاقان نے بات کی ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. یعنی ہم اپنے اندر دیکھنے کی بجائے یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ ہم جی فنڈ نے, تو جب ہم ورلڈ بینک ہوتے تو سیدھی بات آپ کو میں کرتا ہوں, کافی ممالک میں انکلوڈنگ بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال گورنمنٹ میں بھی اور پولیٹکس میں بھی, تو انہوں کو اس وقت یہ آئی تھنک 22 کا انٹرویو ہے پاکستان ایٹ 75, اس میں سرتاج صاحب نے ایک بڑی مزیدار بات کی کہ پاکستان کے 3 مسائل کے جو 2 سب سے بڑے مسائل ہیں. پہلا یہ کہ ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ اسلام کی ہماری تمام بنیادی حیثیت ہماری جو معیشت میں, ہماری سماج میں, ہماری سیاست میں کیا ہے, اور ایز اے اسٹیٹ یعنی جو نیشن اسٹیٹ پاکستان آپ نے لے آئے ہیں اس میں اسلام کی. لیکن دوسری بات انہوں نے بالکل اسی سوال کے جواب میں, دوسرا انہوں نے سب سے بڑا جو مسئلہ کہا کہ ہم میں پروونشل اٹانومی یعنی جو اسٹیٹس ہوتی ہیں, جو ہمارے صوبے ہوتے ہیں, وہ ابھی بھی شیر خوار بچوں کی طرح پل رہے ہیں جو کہ نیمرز ایوارڈ 1935 سے چلا آ رہا ہے. 1935 میں گورا یونینسٹ گورنمنٹ میں ووٹ دلوانے کی خاطر یونینسٹ گورنمنٹ کو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پنجاب کو, سارے صوبوں کو ہم اپنے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ بجٹ جو سو کراؤن دیتا تھا, یعنی ادھر سے آتا تھا, ملکہ سے آتا تھا, وہ سارا بانٹا جاتا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد بھی شیرخوار بچے نہیں شیرخوار بچے ہیں. دیکھیے, اور دوسری آپ نے پھر میرا اگلی بات کر دی کہ ہمیں یہ سائز آف گورنمنٹ, انہوں نے سلج کی بات کی, ان کی ایک سلج سیریز ہے, پڑھنی چاہیے ساروں کو کہ حکومت رکاوٹ کتنی ڈالتی ہے. اب یہ تو ثابت ہے کہ دنیا میں ہر ملک میں حکومت ایک نیسیسری ایول کہا جاتا ہے اس کو, کہ اس کی ضرورت ہے, حالانکہ اس کی وہ ایک بہت ہی غلط اور خطرناک چیز ہے اگر آپ نے معاشی پہیہ چلانا ہے. لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں, ساتھ ہی جو آپ نے بات کی کہ جب ہم اس طرف آتے ہیں تو صوبے جو اس وقت بے تحاشا ٹیکس جمع کرنے کے قابل ہیں, وہ ایک لٹھے پہ ایگری ٹیکس تو لگا نہیں سکے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ بس ہماری تھڑے کی جو سیاست ہے اس سے ہم نکل نہیں سکے. تو میں تو پھر بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ آج کا ہمارا جو اسمبلی, ہمارا اوپر کا ہاؤس اور لوور سینٹ اور ہماری لوور اسمبلی جو نیشنل اسمبلی ہے, ان دونوں کو ملا کے اگر اس میں آپ تناسب دیکھیں کہ کیا تناسب تھا 70 میں رورل لوگوں کا اور کیا اب ہے, میرے خیال میں وہ تناسب بدل گیا ہے. تو اب ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو لے کے آئیں. اس پوری بحث آپ نے بالکل صحیح کہا ہم کر رہے ہیں, میں اور آپ بحث تو نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ایک گفتگو کر رہے ہیں, لیکن یہ بحث, یہ گفتگو یہ اسمبلی میں ہونی چاہیے, اس کی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے اسمبلی میں. وہ کوئی, اور اس دن بھی آپ پچھلے سال پی پی کے آئے تھے سینیٹر, نے بہت اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا ہمارے یہاں سوائے لیجسلیشن کے, جو کہ جس کے لیے اس کو نوکری کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں, اس لیے آپ کہتے ہیں ان کو پیسے دو اسمبلی میں بیٹھنے کے, اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. صرف وہ لیجسلیشن ہو جاتی ہے نظریہ ضرورت کے تحت. نہیں وہ لیجسلیشن پر بات نہیں ہو رہی نا. بات یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام ہے لیجسلیٹ کرنا, آپ کا کام ہے ہلکے سے لے کے ملک کی سطح تک لا کے مسائل لانا اور نئے بل تیار کرنا. یہاں تو بل سٹیم رول ہونے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اب IMF کے پروگرام کی بحالی ہو گئی ہے, خیر سے ہم شروع کر چکے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ, لیکن دیوالیہ کا بھی خطرہ, پرائم منسٹر صاحب نے بڑی کوششیں کی, وہ بھی خطرہ ٹل گیا, لیکن ایک غیر یقینی برقرار ہے ابھی بھی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آگے آنے والے دن بھی کافی کرٹیکل ہے اس سینیریو کو لے کر؟ یہ غیر یقینی اگلے مہینے اور بڑھ جائے گی,
क्योंकि पहला रिव्यू होगा इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट का भी, जिसमें उन्होंने भी 1 बिलियन दिया है, बाकी के 2 बिलियन उस रिव्यू पर होंगे। तो अब हमें, जैसा खाकान ने भी कहा कि किसी हद तक तो ये अकाउंटिंग से रिलेटेड भी है कि आपने अपने नंबर्स को ठीक करना है, क्योंकि वहाँ पे ये एक किस्म की चेक लिस्ट होगी कि हमने आपसे क्या कहा था और आपने क्या किया। लेकिन साथ ही साथ जब तक हम अपने प्रॉब्लम्स को, और वो आप आज से उसको करेक्ट करना शुरू करें या आज से 5 साल बाद शुरू करें, ये ज़रूर है कि उसमें हम ये तय कर सकते हैं कि हमने कहाँ से शुरू करना है। जैसे अगर आप आज ये एक्सपेक्ट करें कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो पूरी दुनिया के साथ compete करेंगी, वो नहीं कर सकती। अगर हम ये आज समझें कि हमारी जो एजुकेशन सेक्टर है वो वर्ल्ड क्लास जो उनसे है वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेगा, शायद नहीं कर सकता, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से शुरू ज़रूर करना है। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे जो आसान है वो सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए अपने आप को ठीक करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हम टैक्स की कहते हैं, हम टैक्स के ऊपर काम करते हैं पाइड में। हमारी अभी विद होल्डिंग टैक्सेस की तकरीबन को 90 लाइंस हैं। उसमें हमने एनालिसिस किया तो तकरीबन कोई 50 के करीब ऐसी लाइन थी कि जो मिला के तकरीबन 20 अरब रुपया दे रही है, यानी कि तकरीबन आपकी 50% से ज़्यादा टैक्सेस ऐसे हैं जो टोटल रिसोर्सेज का लेस देन 1% दे रहे हैं। अब लेकिन बिजनेसेस के ऊपर उनकी कितनी कॉस्ट है डॉक्यूमेंटेशन की, बाकी सारी कंप्लायंसेस की, उससे रिलेटेड जो उन्होंने बाकी पास ऑन करनी कॉस्ट, उसके बारे में गवर्नमेंट नहीं एक और सोचती। भी इसमें मतलब प्रॉब्लम है, एक तो हमारी इकोनॉमी भी तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना। नहीं, लेकिन वो इसी वजह से नहीं, हम चिकन और एग में आते हैं प्रॉब्लम में। हम ये समझते हैं कि पहले हम सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारे लिए आसानी होगी, वेयर इज इट इज़ द रिवर्स साइड। आप बिजनेसेस को थोड़ा सांस लेने दें, उनके लिए ये जो प्रेशर्स हैं इनको कम करें ताकि वो डोमेस्टिक कॉमर्स और बाकी सारी चीज़ों को इम्प्रूव कर सके। अदरवाइज जब तक आप उनको ग्रो नहीं करने देंगे तो उससे पहले आप फ्रूट नहीं ले सकते। सर, टैक्सेस पे बात आ रही है, हमने अक्सर बात की है क्योंकि यकीनन जो IMF की जो कंडीशंस है उसमें तो ये भी सर फहरिस्त ही है। हम अभी तक उसमें भी कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए टैक्स के ज़मरे में। तो सर FBR का भी एक बहुत अहम रोल है, मतलब हमारे इतना परसेंट कम, मतलब 2% या 1% टैक्स देते हैं, 10 से 20 लाख लोग टैक्स देते हैं 24 करोड़ की आबादी में। वो टैक्स नेट में किस तरह लेकर आए, क्या कवानीन होनी चाहिए, क्या एग्जीक्यूशन? इसमें सबसे बड़ा मज़े की बात यह ना कि अगेन यहाँ पे हमने एक बड़ा मज़े का लिखा हुआ है कि हमने चोरों और जो लोग चोर नहीं ईमानदार हैं उनमें सिर्फ हमने कैटेगरी बनाई हुई कि आप फाइलर हैं या आप नॉन फाइलर हैं। हाँ। जब तक आप ये कहेंगे कि आप चोरी कर लें और उसके बाद 25% जो है वो तोशाखाने में जमा करा दें तो उसके बाद आप मतलब फारिग हैं और आप हर चीज़, गाड़ी भी ले सकते हैं, मकान भी ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बीवी की ज्वेलरी भी रजिस्टर करा सकते हैं। भाई ये नहीं होना चाहिए। ये तो एक इतना नो ब्रेनर है, यानी इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोचिए ना, मतलब आप एक तरफ कह रही हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, ये हमने नहीं की हुई। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इसका बेसिक हल टैक्स से पहले एक इन्होंने पहले बता दिया कि टैक्स में हमेशा एक रूल होता है कि आप 1 रुपया टैक्स लेते हैं उन लोगों से जो टैक्स नेट में है या नहीं है टैक्स नेट में, उनके लिए आप 1 रुपया लेने के लिए 10 पैसे खर्च कर रहे हैं या आप 1 रुपया 10 पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इत्तेफाक से पाकिस्तान जो है इस वक्त तकरीबन 1 रुपया 10 पैसे खर्च कर रहा है 1 रुपया जमा करने के लिए। दिस मीन्स कि जो आपका टैक्स एफर्ट होता है उसको हम कहते हैं डॉलर अर्नड पर डॉलर, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। मतलब कस्टम्स का ये रेशो हम पाकिस्तान के लिए तकरीबन 0.55 है। इसका मतलब है कि आप 55 पैसे खर्च कर रहे हैं रुपया, इसीलिए आप देखते हैं कि कस्टम पे हर चीज़ लाज। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ये मुगालता कि सारा पाकिस्तान टैक्स नेट में नहीं है, ये भी गलत है। ये है ही मुगालता, सॉरी मैंने इसको ऑक्सीमोरन उसमें कहते हैं कि है ही मुगालता। वो इसलिए कि आपका प्रिजम्पटिव टैक्स हर चीज़ पे तो आपने लगाया हुआ है। मैं कॉल करता हूँ, बच्चा गिर गया, हाँ जी उस पर टैक्स है। मैं घी लेने जाता हूँ, उस पर टैक्स है। मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ, उस पर टैक्स है। मैं नहाने जाता हूँ, उस पर टैक्स है। कोई चीज़ ऐसी है जिस पे प्रिजम्पटिव टैक्स नहीं है? मतलब तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इज प्रॉब्ली द मोस्ट टैक्स, यानी हमसे ज़्यादा टैक्स कोई नहीं देता। तो ये परसेप्शन क्यों दिया जाता है? नहीं, उसकी मैं वजह बताता हूँ। देखिए, ये जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होती है रिग्रेसिव भी होती है, ये इनएक्विटेबल, यानी कि इसमें गरीब और अमीर की तफरीक खत्म हो जाती है। अब आप गरीब आदमी जो है, मैं फॉर एग्जांपल मेरे घर में मेरे साथ एक ड्राइवर काम करता है, वो बेचारा अपनी 40,000 रुपये तनख्वाह जो है वो उतने की भेजता है जितने की मैं अपनी 4 लाख रुपए तनख्वाह भेजता हूँ, उस पर वो उतनी कटौती कर रहा है। तो तनासुब से आपने अमीर गरीब का फर्क मिटा दिया। अच्छा, आप पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा रहे हैं, अमीर गरीब का फर्क मिट गया। अच्छा, मसला ये, कोई पाकिस्तान की कोई भी टैक्स स्कीम जो भी आके लगाई जाती है, आप बिजली का बिल देख लीजिए,
ٹھیک ہے. اب میں ہوں, میں 4 میٹر لگا کے میں بھی 200 یونٹ لے لیتا ہوں. مطلب میری امی وابڈا سے ریٹائر ہوئی ہیں, ماشاءاللہ 80 سال کی ڈاکٹر تھی وہاں پہ. تو ہمیں یہ سارا پتہ ہے کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں. اچھا, دوسری جو ایک اور بات ٹیکس کی, پہلا کہ فائلر نان فائلر ختم کریے. دوسرا یہ ٹیکس کے اندر جو ہے یہ پریزمپٹیو ٹیکسیشن, یہ ریگریسو میننگ کہ یہ ہماری بزنس کو, معیشت کو پیچھے کھینچ رہی ہے, اس کو آپ ختم کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ FBR کو بند کر دیں. اچھا ٹھیک ہے سر, آپ نے تو ایسی ڈیمانڈز کر دی, ڈیمانڈنگ ہوگی میں آپ کی. بالکل صحیح بات کر رہا ہوں, کہ فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا FBR. اچھا محمود صاحب, اب پرائم منسٹر کی بات ہم نے شروع میں بھی کی, اب آخری وقت بھی ہمارا پروگرام کا ختم ہونے والا ہے. اب انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا یہ کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے IMF کا پروگرام, بڑی سخت کنڈیشنز ہیں, اور ہمیں بہت پبلک کو جب یہ پتہ چلا کہ IMF کا پروگرام ہمیں مل گیا ہے, اب معاشی استحکام آ جائے گا, اب سب کچھ ہو جائے گا, تو پبلک ایکسپیکٹ کرنے لگتی ہے مہنگائی کم ہو جائے گی, جو کہ ہو نہیں رہی. انفلیشن تو اور بڑھے گی, اگلے مہینے بڑھے گی, اگلی گورنمنٹ میں آنے کے بعد بڑھے گی, کیونکہ جب یہ وفاقی مخلوط حکومت آئی تھی تو پچھلی حکومت نے معیشت کا برا حال کیا تھا, ان کے پاس IMF کے پاس جانے کے پاس چارہ نہیں تھا. اب جو منتخب حکومت آئے گی, کیا اس کے پاس کوئی راستہ ہوگا, کوئی وے آؤٹ ہوگا, یا وہ بھی, کیونکہ پرائم منسٹر شہباز شریف کہہ گئے کہ اللہ کریے آخری پروگرام ہو, آخری پروگرام ہو سکتا ہے؟ یہ آخری پروگرام نہیں ہے, یہ تو طے ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں سے امید کی کرن ہو سکتی ہے. جو قومی منصوبہ بنایا گیا ہے, اب SIFC لے لیں اور بھی چیزیں لے لیں, آرمی چیف صاحب خود اس میں انٹروین کر چکے ہیں, ان کی حمایت حاصل ہے, کچھ تو نیت ہے نا بہتری کرنے کی. میں بالکل آپ کی بات سے آئی ٹوٹلی اگری, لیکن جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی نا, جیسے ابھی آپ نے یہ کہا کہ جیسے ہی شہباز شریف پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا کہ ہمارا IMF کے ساتھ ڈیل ہو گئی ہے, تو لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ کل سے انفلیشن نیچے آ جائے گی, یا ہمارا جو ڈالر ہے وہ گر کے 150 پہ چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے. پہلی تو بات ہے کہ ہر چیز گورنمنٹ سے, کہ ان کے پاس کوئی وہ چراغ نہیں ہے کہ جس کو وہ رگڑیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ساروں کو مل کے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کہاں کہاں پہ لیکیجز کو پلگ کرنا ہے, اور جہاں جہاں پہ ہماری امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس میں کرنی ہے. ایک جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ بہت آسان ہے اور کی جا سکتی ہے, کہ ہماری جو سول سروسز ہیں, جو بیوروکریسی ہے, جو ان تمام پالیسیز میں پیچھے موجود ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے, ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. اور یہاں سے اگر ہم سٹارٹ کر لیں گے تو یہ ایک قسم کی آپ کی رولنگ سٹون بن جائے گا, جو باقی بھی ریفارمز کو اگنائٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ سٹرکچر اسی حالت میں رہا تو پھر ان ساری پالیسیز کو دیکھیں, پولیٹیشنز خود کام نہیں کرتے, ان کو وہ ساری سپورٹ آرگنز آف اسٹیٹ کی چاہیے ہوتی ہے جنہوں نے ان چیزوں کو آگے پالیسیز یا پلانز میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. اگر وہاں پہ آپ پراپر لوگ نہیں اپوائنٹ کریں گے, ان کو وہ ریوارڈ نہیں دیں گے ان کی پرفارمنس سے جو ریلیٹڈ ہے, تو یہ ہمارے پرابلمز مشکل ہیں سالو کرنا. ٹھیک ہے عامر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. محمود صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, ڈسکشن کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ قرضوں کی معیشت حکومتوں کو سہارا دیتی ہے, ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں کرتی. ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کو, اسٹیک ہولڈرز کو, مجھے, آپ کو, میرے مہمانوں کو, سب کو مل بیٹھ کر جو اپنی کنٹریبیوشن کرنی چاہیے اور سوچ کو بدلنا چاہیے. پروگرام سے اجازت, اللہ نگہبان.